پھر وولٹیئر کے بعد آتے ہیں جناب ایمنوئل کانٹ، اور یہ 1724 میں آتے ہیں اور 1804 تک ان کی وہ ہوتے ہیں. اور یہ پہلے تو بڑی محدود سی زندگی گزارتے ہیں پرشیا میں، اور یہ جرمن فلاسفر ہیں. مطلب کہ فلاسفی لیکچر دیتے تھے، ٹائم کے بڑے پابند تھے، اور کہیں پہ نہ جانا نہ آنا، نہ شادی نہ بچے، صرف ایک ملازم تھا اور ایک شکر کی زندگی بس گزار رہے تھے، اور لیکچر دیتے تھے، آتے تھے، اور ٹائم سے گھر پہ بس واک کے لیے نکلتے تھے اور گھر پہ ہی رہتے تھے. وہ بڑے ٹائم کے پابند تھے. تو اس کے بعد جناب یہ آئے اور ان کی یہ فلاسفی پڑھاتے تھے. ان کی زندگی بڑی ایک صبر سے زندگی ان کی گزر رہی تھی، ایک مخصوص تھی، محدود تھی. لیکن ان کی جو زندگی پہ بڑا اثر جو اس سے متاثر ہوئے وہ ہوئے روسو سے. روسو نے ان کی زندگی پہ بڑا ایک اثر چھوڑا، کیونکہ اس دور میں ریشنل اور امپریسزم جو ہے نا وہ دور پسند چل رہا تھا، ایک عقلیت پسند اور تجربیت پسند کا. کیونکہ روسو وہ عقلیت پسند تھے اور وہ عقل کو ترجیح دے رہے تھے، اور دوسرے تھے ایمپریسزم جو کہ تجربے کو ترجیح دیتے تھے. مطلب کہ پھر میں آگے بتاتا ہوں کہ کس ٹائپ کی یہ اختلافات تھے لوگوں کے آپ کو. تو اس کے بعد جناب یہ پھر ان کو بھی ایمان کو خطرہ تھا، کیونکہ ایمپریسزم تجربیت بہت بڑھ چکی تھی. لوک کے بعد پھر ہیوم کے بعد پھر یہ وولٹیئر بھی اس ٹائم بڑا اس کے دور میں بڑا تیز تھا، وہ لکھاری تھا اور وہ لکھتا تھا ان کے خلاف، مذہبیوں کے خلاف. تو اس کیونکہ اس ٹائم یہ دور چل رہا تھا ایمپریسزم اور ریشنلزم کا، اور تو یہ آ جاتے ہیں دور میں، یہ آ جاتے ہیں اس دور میں. تو پھر یہ 15 سال لگاتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں کرٹک آف پیور ریزن، اور یہ کتاب تقریباً 15 سال اس پہ لگاتے ہیں. اس میں بیسیکلی دونوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں، ایمپریسزم کا، ریشنلزم کا اور ایمپریسزم کا، دونوں کا پوائنٹ آف ویو لے کے ایک اپنا ایک انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا کہ کس طرح ہونا چاہیے، عقلیت کیا ہے، عقل کیا چیز ہے، اور اپنا تجربہ کیا چیز ہے. تو یہ پھر یہ دور ہوتا ہے، ایک مذہبی حملے کرتے ہیں. وولٹیئر، ڈیوڈ ہیوم نے لکھا مذہب میں حملے کیے، لوک تجربت پسند اور جو دوسرے تھے عقلیت پسند جیسے روسو ہو گیا. تو یہ بھی ایک اپنا ایک یہ روسو سے بڑا متاثر ہوا، تو اس نے پھر کتاب لکھی یہ جو کرٹک آف پیور ریزن. پھر اس میں یہ بتاتا ہے کہ مجھے ڈیوڈ ہیوم نے بڑا نیند سے جگایا، مجھے اس نے بڑی بیداری دی مجھے اس نے. تو پھر اس کے ایک جو خیالات ہیں کہ حواس جو ہے نا وہ آئیڈیاز کس طرح بنتے ہیں انسان کے دماغ میں، تجربے سے پھر حواس بنتے ہیں، حواس سے پھر تجربے بنتے ہیں، تجربے سے پھر آئیڈیاز بنتے ہیں. دوسرا جو ہے نا کہ انسان کا ذہن ایک کاغذ ہے. یہ پھر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کاغذ نہیں ہے. یہ پھر دو ایک چیزوں پہ آ جاتے ہیں، دو پوائنٹ آف ویو پہ جاتے ہیں کہ یہ ایک ہے کہ انسان تجربے سے جو ہے نا وہ انسان کا حواسوں کے ذریعے جو ہے نا وہ تجربہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ مانتا ہے. یہ ایمپریسزم کے یہ جو تجربات والا نظریہ ہے اس سے بڑا اتفاق کرتے ہیں کہ حواسوں کے ذریعے ایک علم آتا ہے انسان کے ذہن میں. لیکن یہ دوسری بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ وہی ایک حتمی ہوتا ہے یا ایک فائنلی کہہ لیں وہی ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمپریسزم والے کہتے ہیں کہ دماغ ایک خالی کاغذ کی طرح، اس پہ جو چھاپتا جائے تو وہ چھپ جاتا ہے. لیکن اس پہ بڑی فلسفی ہے. یہ کہتے ہیں کہ دماغ میں اندر ایک شیپس بنے ہوئے ہیں ہر انسان کے اس سرکمٹانس حالات کے مطابق. جیسے بیکری میں ایک ہی آٹا ہوتا ہے، لیکن جو اس میں وہ ہوتا ہے جو ٹرائی ہوتی ہے اس میں الگ الگ شیپ بنے ہوتے ہیں تاکہ بسکٹ بھی الگ الگ نکلتے ہیں، اور تاکہ آٹا وہی ہوتا ہے لیکن بسکٹ الگ ہے. اسی طرح انسان کے حالات سے انسان جو ہے نا وہ انسان کے دماغ میں وہ شیپس ہوتے ہیں اور اپنا وہ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ حواسوں کے ذریعے جو عکس آتا ہے وہ پھر عکس وہ تصور بن جاتا ہے، اور تصور پر وہ علم بن جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو شیپس بنے ہوتے ہیں نا وہ انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں، یاداشت کے جو شیپس بنے ہوتے ہیں. اور یہ پھر آگے کہتا ہے کہ ہر انسان کے ایک اپنے اس لحاظ سے وہ شیپس بنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کبھی دیکھ لیں کہ ہر انسان وہی واقعہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر کوئی ڈفرینٹ وے میں اس کو بتا رہا ہوتا ہے. ہر کسی کا سوچنے کا ایک انداز اور شیپس، وہ یاداشت پر میموریز وہ الگ الگ ہے. تو پھر آگے یہ بتاتا ہے کہ جس طرح کی بارش ہوتی ہے
تو بارش ہوتی ہے تو اپنا جو ہے نا وہ لوگ اس کو بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بارش زحمت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے سیلاب نہ آئے, اب تھر میں کوئی ہے تو وہ کہتا ہے وہ زیادہ بارش ہو. کوئی شاعر اپنی زلفوں کی مطلب کہ وہ اس کو اس پہ لے لیتا ہے, کوئی مزے کے لیے کہتا ہے کہ بارش ہو. تو ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو. یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کا علم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم جس سے آپ تجربہ کر سکتے ہیں, اپیرینس اینڈ ریئلٹی. جو ایک ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو اپنا ایک ذہن میں ایک یاد بنا دیں. لیکن دوسرا ہوتا ہے کہ وہ ہم جو ہے نا وہ ہم سے ماورا ہوتا ہے, ایپروری. یہ اس کا قسم کا ایک فلسفی دیتے ہیں. وہ اس کو نہ ہم تجربہ کر سکتے ہیں نہ کچھ. اسی طرح یہ کہتا ہے کہ نہ ہم اس کو پھر وہ مشاہدہ مطلب کہ سائنس اس کو تجربہ بھی نہیں کر سکتے. وہ چھپی ہوتی ہے وہ چیز. کیونکہ اسی طرح کہتے ہیں کہ روح بھی حقیقی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا, تو ہم اس کو تجربہ نہیں کر سکتے, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے یا اس پہ کچھ بول نہیں سکتے. تو اسی طرح کہتا ہے کہ خدا کا بھی یہی ہے کہ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے, تو عقل کس طرح عقل اس کو ڈیفائن کرے. یہ ان کی فلسفی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس پہ صرف ایمان لایا جائے, اور چاہے آپ عقلی ہو یا آپ امپریسزم میں ہو اور ریشنلزم میں ہو, آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے نہ آپ اس کو ڈینائی کر سکتے, تو آپ اس کے اوپر ایمان لائیں. یہ دونوں کو مطلب کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرتے کہ امپریسزم نیچے یا ریشنلزم نیچے. یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ماتحت ہیں. اب عقل نہیں ہوگا تو تجربہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور تجربہ ہم عقل کی بنیاد پہ کریں. عقل ہوگا تو ہم تجربہ کریں گے. تو پھر آگے یہ پھر جو ہے نا وہ کرٹک آف ججمنٹ, کرٹک آف پریکٹیکل ریزن, یہ پھر ان کا ایک مقالہ ہوتا ہے, اس میں آرٹیکل ہوتا ہے. یہ پھر کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ نیکی کا جو ڈیوڈ ہیوم نے بتایا کہ انسان کو جو فائدہ دیتی ہے وہ نیکی کر دیتا ہے, جو چیز اس کو نقصان دیتی ہے وہ اس کو بدی قرار دیتی ہے. لیکن یہ کہتا ہے نہیں, یہ متفق نہیں ہوتا ایسے. یہ اس کو بالکل ڈینائی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جو نیکی ہے وہ ایک انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے, جو عقل شروع سے ہی اس کا نام ضمیر ہوتا ہے. ضمیر وہ کہتا ہے, ضمیر کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز اپنا غلط ہے. تو اس بنیاد پہ انسان وہ نیکی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نیکی کوئی مزے یا خوشی یا مقصد کے لیے نہیں کی جاتی یا کسی فائدے کے لیے نہیں کی جاتی. نیکی بذات خود ایک نیکی ہے اور وہ کرنی چاہیے, اور وہ چاہے آپ کو نقصان ہی ہو آپ کو ضرور کرنی چاہیے. پھر آگے اس کے کچھ اور بھی چیزیں ہیں. پھر یہ ول کے بارے میں کہتے ہیں کہ ول اگر انسان میں ہے تو وہ سب سے اوپر ہے. مطلب کہ ول بھی عقل کی غلام ہے, اور جو ہے نا وہ ول جو ہے نا انسان کے اندر ہے تو وہ خواہشوں کا غلام نہیں بن سکتا. اور پھر اس کے بعد اب کرٹک آف ججمنٹ ان کا آرٹیکل آتا ہے 1790 میں, وہ بڑا بہترین آرٹیکل ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی باہر ہے یا اندر ہے, انسان کی آنکھوں میں ہے یا باہر ہے خوبصورتی. تو یہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی انسان کے اندر میں ہے. اب وہ کس طریقے سے دیکھتا ہے, اس کو بدصورت دیکھتا ہے خوبصورت دیکھتا ہے, تو اس کے اندر میں ہے. تو وہ پھر اس کے حساب سے ججمنٹ کرتا ہے. پھر یہ خوشی جو نا خوبصورتی انسان کو مزہ دیتی ہے, ایک خوشی دیتی ہے. اس وجہ سے انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے, اور ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ یہ بدصورت ہے یا خوبصورت ہے. یہ جو ہے نا وہ کانٹ پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخلاقیات کی کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے, کہ انسان کا بیہیویئر کو مینیج کرنے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. وہ بس اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر نیکی ہوتی ہے, صرف اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ بات کہتے ہیں کہ جو اصلی مذہب ہے وہ ہے فرض کی ادائیگی, اور قانون جو اللہ کا قانون ہے اس پہ عمل پیرا ہونا, یہی اصلی مذہب ہے. اور یہ پھر توہم پرستی کے بھی خلاف ہے, ڈیوڈ ہیوم کی طرح کہ سپرٹیشس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ان کے خلاف ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ اصل جو جہاد ہے یا وہ اصل چیز وہ ہے, جو اصل اخلاقی زندگی وہ ہے جو یہ جو پادری یہ جو کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, بادشاہ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, عوام پہ ظلم کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے وہ ایک اخلاقی اور ایک جنگ ہوتی ہے. یہ کہتا ہے کہ خوبصورتی انسان جو ہے نا بے غرض اور مزے کے لیے اور خوشی کے لیے دیکھتا ہے. اب سورج کو دیکھنا, مطلب کہ سمندر کو دیکھنا, یہ چیزیں کیا ہے, یہ انسان کو ایک بے غرض ہے, فائدہ تو نہیں دیتی لیکن ایک خوشی اور مزے کے لیے دیتا ہے. آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اور
پھر یہ کہتا ہے کہ جو نا وہ یہ چیزیں بڑی خوبصورت انسان کو لگتی ہے، اس طرح انسان مزہ آتا ہے۔ پرماننٹ پیس، دائمی امن کے لیے ان کا ایک مقالہ تھا جو کہ ابھی یونائٹڈ نیشن ہے، تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو کہ دنیا میں جنگوں کو بند کرائے، اور اب یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں، وہ تو بعد میں بنا ہے لیکن ان کی یہی سوچ تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اگر حکومت میں اگر ریاست نہ ہوگی اور منارکی ہوگی تو جنگیں زیادہ بڑھیں گی، کیونکہ فوج جو آرمی ہوتا ہے، جو فوجی بیٹھا ہوتا ہے حکومت کو، مطلب کہ منارکی ہوتی ہے، تو وہ پھر جنگ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ فسادات ہی پھیلتے ہیں۔ اب دوسری اس کی زندگی کی جو سب سے بڑی باتیں ہیں کہ اس نے یہ عورتوں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا، یہ شاگرد کو کبھی کبھار گھر بلا لیتا تھا، لیکن شاگرد میں اس کی کوئی بھی عورت نہیں تھی، اور کبھی اس نے کسی عورت سے نہ محبت کی تھی، نہ شادی کی تھی، نہ پیار کیا تھا، اور کوئی تعلق بھی۔ پھر 12 فروری 1804 کو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ کہیں پہ بھی نہیں جاتے، صرف ٹیمپلز میں جاتے تھے اگر لیکچر ہوا تو، اور عبادت بھی یہ نہیں کرتے تھے، اور ان کے شاگرد تھے، اور بس یہ گھر پہ ہی ہوتے تھے سارا دن، اور یہ شہر بھی نہیں گئے، انہوں نے کبھی سمندر بھی نہیں دیکھا، کہیں پہ بھی نہیں جاتے تھے، صرف سارا دن گھر پہ ہی ہوتے تھے اور اپنا فلاسفی پڑھتے رہتے تھے اور کتاب وغیرہ لکھتے رہتے تھے۔ اور ان کی جو دوسری جو بڑی بات ہے، وہ انہوں نے بڑا متاثر کیا بہت سارے فلاسفر کو، ان میں سے شوپنار ہے، شیلنگ ہے، اور ہیگل ہے، کالراج ہے، اور کرائل، ایمرسن اور تھیورو وغیرہ ہیں۔ انہوں نے اس سے یہ بڑا متاثر ہوئے اس سے، کانٹ سے۔ کانٹ کبھی بھی مطلب کہ بالکل ایک پیسفل بندہ تھا جو کہ صرف گھر میں ہی رہتا تھا۔